بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ترجمان جو طالبان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے ایک بڑا بیان دیا ہے سویڈن کے متعلق۔ اس کا بیان سن کے مجھے افغانی جو عوام ہے اس کے اوپر بہت ترس آ رہا ہے کہ یار بہت اچھی ان کی معیشت چل رہی تھی، ڈالر وہاں 80-90 روپے کا تھا، پیٹرول بھی کوئی سم تھنگ 70-80 کا تھا، مہنگائی کی جو شرح تھی وہ بھی بہت کم تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ افغانی بیچارے بھوک سے مر جائیں گے۔ طالبان نے افغانیوں کے پیٹ کے اوپر لات مار دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ ہم تو گالی نکالتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یقین مانے کہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا، وہ جتنا غریب عوام کے لیے سوچتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ یعنی کہ غریب عوام کے لیے اپنی غیرت ایمانی کا سودا کر دینا یہ کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں ہے۔ غریب عوام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سودا کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غریب عوام کے لیے یعنی کہ مغرب کی غلامی کرنا، اس کے تلوے چاٹنا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اور غریب عوام پھر بھی حکمرانوں کو گالی نکالتی ہے، پھر بھی ذلیل کیوں ہو رہی ہے کہ وہ اس لیے تو گالی نکالتے ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ یہ تو ہر پاکستانی حکمران کے بارے میں کہتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ بے غیرت ہیں، یہ مغرب کے غلام ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کا سودا کرنے والے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ ناظرین، بات آتے ہیں لائن پہ کہ افغانستان کو ابھی 2 سال میرے خیال میں نہیں ہوئے اور اس کا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، اور انہوں نے سویڈن کے متعلق ایک بیان دیا، اور یہ ان کا پہلا بیان نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ان کا بیان رکھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ طالبان ہیں کون اور انہوں نے کیا بیان دیا سویڈن کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ سنو ناظرین، طالبان حکومت نے سویڈن میں توہین قرآن کے واقعے کے خلاف افغانستان میں سویڈن کی تمام سرگرمیاں معطل کر دیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ توہین قرآن اور مسلمانوں کے عقائد کی توہین کرنے پر سرکاری سطح پر معافی مانگنے تک سویڈن کی تمام سرگرمیاں افغانستان میں معطل رہیں گی۔ طالبان ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تمام سرکاری دفاتر اور اس حکم پر عمل درآمد کے پابند رہیں گے۔ اعلامیہ میں طالبان کی جانب سے دیگر مسلم ممالک سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سویڈن کی اس مذموم حرکت کے خلاف اپنے تعلقات پر نئے سرے سے غور کریں۔ اس سے قبل سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر یمن کے حوثی اتھارٹی نے سویڈش درآمدات پر یعنی کہ پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمن کے شمال کے کنٹرول کرنے والی حوثی اتھارٹی نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج سویڈش درآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ افغانستان میں طالبان نے پابندی یعنی کہ جتنی بھی ان کے سویڈن کے معاملات اپنے ملک میں چل رہے ہیں ان کی سرگرمیوں کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ اور یہ طالبان کون ہے؟ ان کا دنیا سے کسی ملک کے ساتھ تعلقات نہیں ہے، اور ڈالر ان کا کتنے کا ہے؟ 70-80 کا ہے، پیٹرول کتنا ہے؟ اتنا ہے، مہنگائی کی شرح بھی کم ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ہیں کون؟ سب مولوی ہیں، سب علماء ہیں، جن کو ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ان کو کیا معلوم ہے حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ جب سے یہ حکومت میں آیا ہے انہوں نے ایک بات بھی مغرب کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی بار طالبان نے ایک عورتوں کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا تو یورپی یونین کی طرف سے ایک بیان آیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کون ہو ہمارے ملک میں مداخلت کرنے والے۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے افغانستان میں ایک گستاخی ہوئی تھی، ان کی ایجنسیوں نے کچھ آدمیوں کو پکڑا، ان کو عدالت میں سزا دلوانے کا ٹائم آیا تو پھر بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کھڑی ہو گئی، اور اسی ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے بیان جاری ہو گیا تھا کہ آپ کون ہو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والے۔ ہماری عدالتیں ہیں، جو فیصلہ کریں گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے کہ جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو سزا پھانسی لگایا گیا ہے، لیکن ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم کو ہم پھانسی نہیں لگا سکتے کیونکہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ذبیح اللہ مجاہد کا جو بیان ہے افغان طالبان کا، یہ پاکستان کے حکمرانوں کے منہ کے اوپر زوردار تماچا ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے پیغام ہے کہ آپ ذلیل اور خوار ہو،
کئی لوگ مجھے کمنٹس کر کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ قوم کے لیے زیادہ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بھائی کیوں نہ کریں؟ جب حکمران اپنی بزدلی اور نالائکی دکھاتے ہیں تو یہی ان کے جو فالوور ہیں، یہی ان کے کارکن ہیں، ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے نا، اگر ہم یورپی یونین سے تعلقات چھوڑ دیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، ہمارے تو ڈالر آنا بند ہو جائیں گے، ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھ جائے گی۔ ان کے ملک میں مہنگائی کیوں نہیں بڑھتی؟ کسی ملک کے ساتھ ان کا بھی تعلقات نہیں ہے۔ ناظرین، اس کو بولتے ہیں غیرت ایمانی، اس کو بولتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر یقین ہو۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے ہیں ہمارے حکمرانوں کی طرح، اور ان کی جو عوام ہے نا وہ پاکستانی کی طرح بے غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے حکمران کو چوری کے اوپر تو اس کی پکڑ کرتے ہیں، ڈاکے کے اوپر تو کرتے ہیں، جھوٹ اور منافقت کے اوپر تو سوشل میڈیا میں یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن سوائے تحریک لبیک کے کسی بھی پارٹی کے کارکن یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حکمران بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، مغرب کے غلام ہیں، مغرب کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والے ہیں، ان میں غیرت ایمانی نہیں ہے، یہ منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے، یہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ جب نہیں بولتا ہے تو ذلیل تو اسے عوام نے ہونا ہے نا۔ جس روٹی کپڑے مکان کے لیے ہمارے حکمران تلوے چاٹ رہے ہیں مغرب کے، غلامی دکھا رہے ہیں کہ ہم غریب عوام کے لیے، کیونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنی قابلیت نہیں ہے، اپنے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، انتظامیہ نہیں ہے، تو پورا بھروسہ پوری ڈیپینڈ کس کے اوپر کرتے ہیں؟ مغرب کے اوپر۔ کرتے کس کے لیے ہیں؟ یوتھیوں اور پٹواریوں کے لیے۔ اور اللہ کی ذات دیکھو کہ ان کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، اور جو آدمی روٹی کے لیے اپنا منہ کھول کے کھڑے ہیں کہ ہمارے حکمران ڈالر لے کے آئیں گے، بہت اچھے حکمران ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، آئی ایم ایف عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، اور وہی ذلیل دن بدن ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جب تک خودداری قوم میں اور حکمرانوں میں نہیں آئے گی تو یہ ذلیل دن بدن مہنگائی بڑھے گی، دن بدن یہ ذلیل ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ افغانستان کا کوئی پہلا کارنامہ نہیں ہے اس طالبان حکومت کا۔ کچھ دن پہلے میں ایک طالبان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، یقین مانے ناظرین کہ بھرے بازار میں جو منی ایکسچینجر ہیں وہ روڈ کے اوپر جیسے لوگ سبزی لگاتا ہے ایسے وہ بنچوں کے اوپر نوٹ لگا کے بیٹھے ہوئی۔ تو ایک یوٹیوبر نے کہا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کیا آپ ایسے بازار میں لاکھوں روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا چور ڈاکو آپ کو جہاں سے پیسہ لے جائے؟ تو وہ ہنسے، وہ کہتے ہیں نہیں، حکومت کس کی ہے؟ طالبان کی ہے۔ ٹائم کتنا ہوا؟ 1 سال بھی نہیں ہوا، اور ہمارے 75 سال کا گند پھر 4 سال میں کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ 75 سال سے جو ملک کی بربادی ہوئی ہے یہ 4 سال میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ صرف ایک آرڈر سے ٹھیک ہوتی ہے، ایک سائن سے ٹھیک ہوتی ہے، ایک قانون سازی کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے، صرف بشرطے کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہمارے کسی بھی حکمران کی نیت صاف نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے دعوے کے اوپر قائم ہیں، اور ہم کو اس کے اوپر کوئی شک اور شبوب نہیں ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں سعد رضوی صاحب کے علاوہ، سب نہ ان کا تعلق اسلام سے ہے، نہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، نہ ان کا تعلق غریب عوام سے ہے۔ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، اپنی انا کی خاطر، بس کسی طریقے ہم کو پروٹوکول اور سب کچھ ملتا رہے گا۔ جب تک یہ خودداری نہیں دکھائیں گے اسی طرح انشاءاللہ ذلیل ہی ہوتے رہیں گے، اس میں ان کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ